الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى في مقام آخر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نفس نفس پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ جمعے کے بیانات میں قصص الانبیاء کا سبق میں دہرا رہا ہوں، اور علماء کے حکم کے مطابق ہر مہینے کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس پر میں عقیدہ ختم نبوت کے سبق کو دہراتا ہوں۔ تو چونکہ یہ اس ماہ کا آخری جمعہ ہے تو میں عقیدہ ختم نبوت پر جو سبق گزشتہ ماہ جہاں روکا تھا وہاں سے آگے پڑھوں گا انشاءاللہ، تھوڑے سے اعادے کے ساتھ۔ عقیدہ ختم نبوت کا یہ سبق اس طرح میں دہرا رہا تھا کہ ایک تو علماء نے لکھا ہے کہ جس دور سے اب آپ اور ہم گزر رہے ہیں، بڑے بڑے اکابر علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ ہر خطیب کم از کم جمعے کا ایک بیان عقیدہ ختم نبوت پر کرے، اور اس کی وجہ میں نے کئی بار عرض کی تھی کہ مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی روح اور جان ہے، اگر یہ عقیدہ محفوظ ہے تو پھر دین اسلام سارے کا سارا محفوظ ہے۔ اور حضرت فرماتے تھے اللہ نہ کرے اگر عقیدہ ختم نبوت ٹوٹے تو پھر دین اسلام کے کسی مسئلے کو امن نہیں ہوگا، آنے والا جس مسئلے کو چاہے گا بدل دے گا۔ اس کی کئی مثالیں میں نے سابقہ دروس میں کئی بار عرض کی۔ جو گزشتہ درس جہاں میں نے روکا تھا اس کو سنیں، وہ اس حوالے سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں میں ایک پیش گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی کتابوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے بعد 30 دجال آئیں گے جو یہ دعوے کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مہا جھوٹے ہوں گے، کیونکہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کذاب کا لفظ ان کے لیے استعمال فرمایا۔ علماء لکھتے ہیں اس کا معنی اردو میں بنتا ہے پرلے درجے کا جھوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سارے کے سارے پرلے درجے کے جھوٹے ہوں گے، اس لیے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ یہ حدیث 2 اور 2 4 کی طرح ہے۔ حضور نے فرمایا ہم اللہ کے نبیوں میں آخری نبی ہیں، لا نبی بعدی، ہمارے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اس حدیث پاک پر مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا خلاصہ آپ کہہ لیں، تلخیص کہہ لیں، میں دہرا رہا تھا کہ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شخص ظاہر ہوا وہاں سے لے کر اپنے زمانے تک جو آتے رہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے الوہیت کے دعوے کیے، ان میں سے کچھ نے نبوت کے دعوے کیے، ان میں کچھ نے مسیحیت کے دعوے کیے اور کچھ نے مہدویت کے دعوے کیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے
بڑی تفصیل کے ساتھ وہ کتاب ان کے حالات زندگی پر لکھی ہے، اور یہ چیز بھی ہمیں اس کتاب میں پڑھنے میں ملتی ہے کہ جن جن ادوار میں یہ لوگ ظاہر ہوتے رہے، ان ادوار کے مسلمان بادشاہوں نے یا مسلمان خلفاء نے یا مسلمان علماء نے یا مسلمان عوام نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ کئی لوگوں کے یہ واقعات میں دہراتا ہوا آیا ہوں، اس لیے اب یہ جو میں نے تھوڑا سا خلاصہ دہرایا ہے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، وہاں ساری تفصیلات میں نے پہلے پڑھ دی ہیں۔ اب جو سبق میں دہرا رہا تھا اور وہ وقت ختم ہونے کی وجہ سے رکا تھا اس کو سنیں۔ سبق میں دہرا رہا تھا سید محمد جون پوری کا۔ اس شخص کے ابتدائی حالات میں نے بیان کر دیے، وہ نیٹ پر بھی آ گئے، کوئی سن سکتے ہیں۔ اب جہاں سبق روکا تھا اس کو سنیں۔ اس کا سلسلہ چل رہا تھا کہ اس زمانے میں جو ہندو راجا تھا، راجا دلیپ رائے، اس تک اس کے حالات یا اس کے مریدین کے حالات پہنچے، اس لیے کہ مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ یاد ہوگا میں نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا، لیکن چونکہ مہینہ ڈیٹ گزر جاتا ہے اس لیے ساری باتیں کئی لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتی۔ یہ جملہ پھر ذہن میں تازہ کر لیں کہ سید محمد جون پوری نے ابھی یہ جس حالات کو ہم اس کے پڑھ رہے ہیں، ابھی تک اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ وہ امیر حسین کی فرمائش پر اس کے ہاں آ گیا محل میں، لیکن وہاں آنے کے بعد اس کو موقع ملا دین اسلام کا تبلیغ کرنے کا۔ اس نے پھر جہاں مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کی، چونکہ عالم تو تھا، وہاں اس نے اپنا رخ ہندوؤں کی طرف بھی کیا، ان کو بھی سمجھانے لگا، اور سمجھانے کا ایک اس کا انداز تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہندو ایمان لانے لگے۔ مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دلیپ رائے ایک چیز کی کوشش کیا کرتا تھا کہ کوئی بھی ہندو مسلمان نہ ہونے پائے، اس کی خواہش یہ ہوتی تھی، کیونکہ وہ خود پکا بت پرست تھا۔ جب اس کو ہندوؤں کے مسلمان ہونے کی خبریں آنے لگیں تو پریشان تو ہو گیا، لیکن اب اس کا ایک طریقہ یہ کہ ہاں ان کے ساتھ جون پوری کے ساتھ یا اس کے ماننے والوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کی جائے تو یہ بھی مناسب نہیں تھا۔ کیوں مناسب نہیں تھا؟ حضرت دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کے حوالے سے کہ وہ یہ سمجھتا تھا، چونکہ سمجھدار تو تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ اہل توحید کے ساتھ پنجہ آزمائی آسان کام تو نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی تھی اس کے ذہن میں کہ آج اگر میں ان کے ساتھ ٹکراتا ہوں اس بات کی وجہ سے، تو جو اڑوس پڑوس میں مسلمان بادشاہ آباد ہیں، مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے راجہ دلیپ رائے کو اس شے کا احساس تھا کہ ان کے آپس میں اختلافات ہیں، لیکن جب ایسا کوئی موقع آتا ہے تو وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہی ان کی طاقت ہے ظاہری طور پر۔ اور اس وقت میری اور آپ کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ہم بکھر گئے۔ راجہ دلیپ رائے انہی سوچ بچار میں تھا کہ اپنا ایک دن، اب دھیان دیجئے، ہاں جون پوری اپنے حلقے میں بیٹھا ہوا تھا مریدین میں، اپنا امیر حسین بھی اس کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، حالانکہ امیر حسین تب تک راجہ کے ماتحت تھا اور راجہ کو سارے حالات پتہ تو چل رہے تھے۔ اب امیر حسین نے ایک دن بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس، اور سید جون پوری بھی آرام سے بیٹھا ہوا تھا، مریدین بھی سب خاموش تھے، کہ اچانک
جون پوری نے آنکھ اٹھائی، کھولی اور ایک تقریر کرنے لگا، اور تقریر ایسے کی کہ سامعین کے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ ان من البیان لسحرا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا بعض بیان جادو ہوتے ہیں، وہ انسان کے ہوش اڑا دیتے ہیں۔ وہ عالم تو تھا، بہترین عالم تھا، اس کے ہم ابتدائی کچھ نہ کچھ خلاصہ پڑھ لیے تھے۔ اچھا جب انہوں نے بیان کیا، مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بیان کے دوران اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا، اتنا سرخ ہو گیا کہ کسی کی نگاہ اس کے چہرے پہ ٹک نہیں پا رہی تھی۔ اتنے میں اس نے امیر حسین کی طرف دیکھا، دیکھتے ہوئے اس کو جھنجھوڑا اس نے بیان کے دوران کہ تو بیٹھا ہوا ہے، تجھے قدرت نے تلوار اس لیے تو نہیں دی ہوئی ہے، تجھے اس لیے تو نہیں قدرت نے تلوار دی ہے، تجھے تو اس لیے تلوار ملی ہے کہ اس کے ذریعے تو دین اسلام کی خدمت کر۔ ویسے ایک بات مجھے یاد آئی، ربط ہے یا نہیں آپ سن لیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، بس یاد آ گئی ہے، میرے ذہن میں نہیں تھی، سن لیں۔ دو طبقے ہیں نا، ایک طبقہ ایک سلسلہ علماء کا ہے، دوسرا سلسلہ بادشاہوں کا ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ عقائد کے لحاظ سے مسلمانوں کو بگڑنے نہ دیں، اور یہ مسلمان بادشاہوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ وجود کے لحاظ سے مسلمانوں کو مٹنے نہ دیں۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، ورنہ میرے حال میں حضرت جبریل امین ہی آئیں گے آپ حضرات کو سمجھانے، میرے تو بس میں نہیں ہے۔ جون پوری کو نے کہا تجھے تلوار اس لیے ملی تھی، جون پوری نے اس کو کہا تجھے تلوار تھوڑی اس کے لیے ملی تھی۔ اچھا یہ بات کہہ کے اس نے جہاد فی سبیل اللہ پہ تقریر کی اسی موقع پہ، اور ایک عالم تو چھایا ہوا تھا۔ امیر حسین کھڑا ہو گیا، مریدین بھی کھڑے انہوں نے کہا اٹھو، جون پوری نے کہا ان سے اٹھو۔ اچھا اٹھ گئے۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے ایک آواز پر 3 دن کے اندر اندر 30,000 مسلمان اکٹھا ہو گیا مرنے مارنے کے لیے، وہ جھنڈے کے پیچھے آ گئے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، یہ 30 تھے، مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر تھوڑا سا صبر کر لیا جاتا تو یہ چند تھوڑے سے وقفے میں دگنے ہو سکتے تھے، اس لیے کہ راجا کے ساتھ ٹکرانا آسان کام نہیں تھا، وہ بہت بڑی طاقت تھی۔ اچھا وہ ایک دن محل میں تھا کہ اس کو یہ خبر پہنچی، ظاہر بات ہے جاسوس تو ہوتے ہیں نا، یہ وہ دور اگرچہ یہ والا تو نہیں تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے خبر یہاں سے وہاں پہنچے، لیکن ان کے کارندے یہی کام کرتے تھے جو آج سوشل میڈیا کر رہا ہے۔ اچھا وہ اس کو خبر آئی کہ وہ نکل پڑے ہماری طرف۔ دلیپ رائے کو پہلے تو یقین نہیں آیا۔ کیوں یقین نہیں آیا؟ کہ اس کو بتایا یہ گیا کہ بھائی 30,000 لے کر وہ نکل آئے ہیں۔ 30,000 کا جب دلیپ رائے نے سنا تو اس کو یقین نہیں آیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ سلطان حسین جیسا شخص، وہ تجربے کار ہے، اس کو ہماری طاقت کا پتہ ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا نا وہ تو اس کے ماتحت رہا تھا، اس کو ہماری طاقت کا پتہ ہے، اس کے باوجود وہ 30,000 لے کے ہمارے ساتھ ٹکرانے آ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا آپ معلومات کر لیں، ہم آپ کو صحیح خبر دے رہے ہیں، واقعی آ رہے ہیں وہ۔ اچھا جب راجا کو تسلی ہو گئی کہ بھئی خبر سچی ہے، لیکن مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ حیران ضرور تھا سلطان حسین کے اس قدم پر کہ بڑی عجیب بات ہے، 30,000 لے کے میرے مقابلے میں آ رہا ہے، چلو۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ راجا نے آواز لگائی
تو ظاہر ہے راجہ راجہ تھا، اس کی ایک آواز پر صرف پیادہ فوج 70,000 اٹھی، دگنی سے بھی بڑھ گئی۔ پیادہ جو تھی، پیادہ جو سواریوں پر تھے وہ ہزاروں علیحدہ تھے، ان کے لیے عدد ہزاروں کا ملتا ہے تاریخ میں، ممکن ہے گنے ہی نہ جا پا رہے ہوں، واللہ عالم۔ اچھا جب وہ آئے نکلے، راجہ بھی نکلا۔ اچھا اور یہ بھی چیز مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ راجہ سمجھدار بھی تھا، بہادر بھی تھا۔ جس شے کا نام ڈر ہے نا، راجہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈر کس شے کے نام ہے، چل پڑا۔ ادھر سے سلطان حسین، امیر حسین آیا مقابلے میں۔ اچھا ساتھ میں اس کے جون پوری تھا، اس کو لانے والا تو جون پوری تھا نا۔ اچھا جون پوری کے اس لشکر میں 1,500 بڑے خاص مریدین تھے۔ مریدین سمجھتے ہیں آپ؟ بولو تو صحیح، نہ سمجھتے ہو تو چیلا سمجھ جاتے ہوں گے آپ۔ 1,500 1,000 اور 500 یعنی 1,500 اس کے خاص مرید۔ اچھا ان کو اس نے الگ کر لیا، وہ سواریوں پر الگ ہوئے، کھڑے ہو گئے ایک طرف۔ وہ جو 1,500 یعنی 1,500 اس کے یہ مریدین کہہ لیں، اس کے صوفی کہہ لیں، اس کے صوفیاء کہہ لیں، اس کے چیلے کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، جن کو اس نے الگ کیا نا، ان کا ایک خاص نام تھا، ان کو کہا جاتا تھا فوج بیراگیاں۔ کیا کہا جاتا تھا؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اب آگے سنیں، یعنی اس بات پر آپ غور کریں کہ کیسے کیسے لوگ فتنوں کے شکار ہوئے ہیں۔ بات کو سمجھیے گا، میں نے پہلے کہا جون پوری نے ابھی تک مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اسی لیے علماء لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اس دعا پر قائم رہو، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ نہیں ہے کہ بس اٹھتے ہی اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں مہدی ہوں، نہیں۔ وہ فوج اس نے الگ کھڑی کر دی، وہ الگ کھڑے ہو گئے۔ انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ فوج بیراگیاں۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ اچھا وہ ایک طرف کھڑے ہو گئے، اتنے میں آمنا سامنا ہوا امیر حسین کی فوج کا اور راجہ کی فوج کا۔ لیکن آپ کو میں نے ابھی بتایا ادھر کتنے تھے اور ادھر کتنے تھے۔ وہ جو ٹکراؤ شروع ہوا، جون پوری ایک طرف کھڑے ہو کے دیکھتا رہا اور ان کو بھی اس نے روک لیا، یہیں رہو، سواریوں پر رہو، یہیں رہو۔ اچھا لڑتے لڑتے پہلے تو تھا نا جوش، میں نے کہا تھا وہ تقریر سے اٹھا تھا نا، سلطان حسین تقریر سے اٹھا تھا۔ اب جب وہاں یہ عالم ہوا تو ظاہر ہے کہاں 30 اور پھر کہاں 70 اور اس کے وہ 70 بھی پیادہ، دوسرے جو سواریوں والے تھے وہ علیحدہ، وہ تو ہزاروں کی تعداد میں، وہ کتنا ٹکرائیں گے؟ مسلمان ہارنا شروع ہو گئے۔ اچھا جب تھوڑے کچھ وقفہ گزرا نا تو امیر حسین نے جب نظر ڈالی تو پریشان ہو گیا کہ بھئی یہ تو کام خراب ہو گیا، یہ اب کیسے اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے؟ یہ تو اچھا پھر اس کو پتا تھا سب کچھ کہ اب تو گئے سمجھو۔ اس نے کیا کیا کہ پلٹ کر جون پوری کی طرف دیکھا کہ بھئی جون پوری کھڑا، اس کی وجہ یہ تھی نا، مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ امیر حسین اتنے جوش میں تھا کہ اس کی بار بار نظر جو تھی نا لڑ بھی رہا تھا لیکن جون پوری کی طرف جا رہی تھی کہ ابھی کوئی تصرف کرے گا، کوئی کرشمہ دکھائے گا اور ہم جیت جائیں گے۔ اور ہند والے کہا کرتے ہیں نا کہ ہمیشہ چمتکار کو ہی نمسکار کیا جاتا ہے، وہ اس کا منتظر تھا۔ بیٹھیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اچھا اس کو جب امیر حسین کو جب خیال آیا بھئی اب تو ہم گئے، اس کی طرف دیکھا،
وہ کھڑا ہے اور فوج بیراگیاں بھی لے کر کھڑا ہے. فوج بیراگیاں جو ہے وہ کچھ راگ. اچھا جب اس کو لگا بھئی اب تو گئے, کسی طریقے سے یہ جون پوری کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت ہم تو گئے, آپ سے اتنی گزارش کرتا ہوں آپ تو اپنی جان بچا لیں, ہم تو چلیں آپ لڑتے رہیں, ہمارا تو جو ہوگا ہوگا. آپ تو ایک طرف کھڑے تھے, آپ اپنے ان آدمی ساتھیوں کو مریدین کو لے کے نکل جائیں, آپ کیوں کام, آپ تو ویسے بھی لڑے نہیں ہیں, آپ ان کو لیں اور جائیں یہاں سے. اچھا یہ اس کے منہ سے نکلنا تھا امیر حسین کہ جائیں یہاں سے, تو جون پوری کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا لیکن اس سے منہ پھیر لیا. جون پوری نے امیر حسین سے منہ پھیر لیا اس کی بات سن کے کہ یہ بھاگنے کا مشورہ دے رہا, بھاگو. اچھا خالی اس کا اتنا کہنے کی دیر تھے کہ بھاگو, جون پوری نے سامنے وہ یقیناً کسی موقع کا منتظر کھڑا تھا, اس کا عمل بتا. جیسے ہی اس نے کہا نا یہاں سے بھاگو اور اس نے منہ پھیرا, نظر اس میدان کی طرف ڈالی, اب وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اب جس موقع کا منتظر تھا, اب اس نے کیا کیا کہ اس نے نعرہ لگایا, نعرہ تکبیر. جواب کیا ہے؟ اللہ اکبر. اچھا وہ نعرہ تکبیر تو اس نے لگایا اور اللہ اکبر. فوج بیراگیاں نے جو کہہ کے جو ٹوٹے ہیں راجہ کی فوج پر, تو وہ 1500 تھے لیکن انہوں نے راجہ کی فوج کی صفوں کی صفیں الٹ کے رکھ دی. اچھا آپ شاید ہو سکتا ہے اتفاق کریں اختلاف کریں, مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے امیر حسین کی نظر بار بار لڑائی کے دوران جون پوری پہ جا رہی تھی, وہ اس کی طرف سے کوئی امید لگائے بیٹھا تھا, لیکن جون پوری, یہ مولانا دلاوری کے الفاظ ہیں کہ جون پوری اس میدان میں صرف ایک ہی ول دیکھتا تھا جسے اللہ کہتے ہیں, اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ فتح کو شکست میں یا شکست کو فتح میں بدلنے والی ایک ہی ذات ہے جسے کیا کہتے ہیں, کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. حافظ بیٹھے ہوں ان کو یاد ہے سورہ بقرہ, اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے جب ہم چاہیں تو تھوڑے زیادہ پہ غالب آتے ہیں, شرط یہ ہے کہ ہم چاہیں. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. کبھی کبھی تھوڑے زیادہ پہ غالب آتے ہیں, شرط یہ ہے کہ اللہ کو منظور ہو. انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر آئے گی قصص الانبیاء میں حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنا اچھا ہوا کیا کہ راجہ بھی پریشان ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جون پوری کسی طریقے سے سنبھلتے 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 ایک دم راجہ کے سامنے آ گیا. جون پوری کو پتا تھا نا فوج ساری بھی مر جائے, راجہ بچ گیا تو سب بچ گئے. کیوں؟ اتنی اور بھی آ جائے گی نا, لیکن اگر راجہ کام آ گیا نکل لیا تو پھر سمجھو کہ پھر سب گئے. صحیح بات ہے یا نہیں؟ اس لیے وہ بچتے بچاتے سیدھا راجہ کے سامنے. مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اب یہ عالم ہوا کہ ادھر راجہ تھا اور ادھر جون پوری تھا. جیسے ہی آمنے سامنے ہوا, اب راجہ اور جون پوری مقابلے میں لڑے ہیں آپس میں. اچھا جیسے اب لڑتے لڑتے ایک دفعہ یہ موقع آیا کہ راجہ جون پوری پہ وار کر رہا تھا, جون پوری راجہ پہ. ایک وار راجہ نے کیا, وہ خطا وار چلا گیا, ضائع ہو گیا, نہیں لگا. مہدویہ شاید آپ نہ سمجھیں, بہاءاللہ کے پیچھے چلنے والے بہائی کہلاتے ہیں, مرزا غلام محمد قادیانی کے پیچھے چلنے والے مرزائی کہلاتے ہیں, محمد اٹکی کے پیچھے چلنے والے ذکری کہلاتے ہیں. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جون پوری کے پیچھے چلنے والے مہدویہ کہلاتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ اور بولو تو صحیح. ایک فتنہ عالمی ہوتا ہے, ایک فتنہ علاقائی ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2003 میں یہاں ایک وبا آئی تھی جسے سارس کہتے تھے, یاد ہے؟ وہ علاقائی تھی, صرف علاقے متاثر ہوئے تھے. کورونا عالمی ہے, سارا عالم لپیٹ میں. علماء نے لکھا ہے کہ جون پوری کا فتنہ
یہ علاقائی ہے، اب بھی ہے لیکن علاقائی ہے. البتہ مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ عالمی ہے، پوری دنیا اس کی زد میں ہے. آپ شاید میرے ساتھ اتفاق کریں نہ کریں، یہاں پر بھی ان کا مرزاڑا ہے. ہمارے کئی لوگ ان کی جگہوں کو عبادت گاہ، مسجد، مدرسے کہتے رہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. ان کے لیے ایک ہی لفظ ہے مرزاڑا. کیا بولو؟ مرزاڑا. یہاں ان کا مرزاڑا ہے. ایک بار میرا سفر ہوا ریجاوک جانے کا. ریجاوک یہاں سے اگر آپ جائیں نا، یہاں سے ہانگ کانگ سے اگر آپ ریجاوک جائیں تو ڈائریکٹ 16 گھنٹے کی فلائٹ ہے. وہاں پر بھی ان کا مرزاڑا تھا. وہاں ایک غالباً لبنان کے امام صاحب مجھے ملے، میں نے ان سے پوچھا تو کہہ رہے تھے ہے یہاں پر مرزاڑا ہے ان کا، یہاں پر ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اچھا خیر چھوڑیں ان کی باتیں، پھر آ جائیں گی. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مہدویہ کا کہنا یہ تھا کہ جو وار راجہ نے کیا جون پوری پر، وہ خطا گیا نا. وہ کہتے ہیں راجہ نے جیسے ہی یوں کیا، میری طرف دیکھو، جیسے ہی راجہ نے یوں کیا نا تلوار کا وار جون پوری پہ کرنے کے لیے، مہدویہ کہتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے راجہ کا ہاتھ یوں پکڑ لیا. کیسے پکڑ لیا؟ یوں پکڑ لیا. کسی کے منہ پہ تو چھونی نہیں رکھی جا سکتی اور کسی کا ہاتھ کا قلم بھی نہیں توڑا جا سکتا. صحیح بات ہے یا نہیں؟ اس طرح کی موجیں سارے دکھاتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی یاد آ گیا مجھے. اس کا ایک الہام ہے، کہتا ہے 10 دن کے بعد موج دکھاتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ 10 دن کے بعد موج دکھاتا ہوں. اس طرح کی موجیں سارے دکھاتے رہتے ہیں. راجہ کا وار خطا گیا، فرشتوں نے پکڑا یا جنہوں نے پکڑا، جنہوں نے اس کا وار خطا گیا. سید جون پوری نے جو وار اس پر کیا، آپ یقین کریں ایک ہی وار پر مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کے راجہ گر گیا. میں اچھا جیسے ہی 2 ٹکڑے ہو کر گرا تو فوج نے ہتھیار پھینک دیا. اب تو قصہ ہی ختم ہو. جب راجہ ہی مر گیا تو پھر نہ 9 من تیل ہوگا اور نہ رادھا، بولو تو صحیح، نہ 9 من تیل ہوگا تو نہ رادھا ناچے گی. اب فوج نے کیا لڑنا تھا. اچھا آپ شاید حیران ہوں گے، ایک واقعہ تاریخ میں لکھا ہے، واللہ عالم، وہ پاک ذات بہتر جانتی ہیں، ہم تو اس زمانے میں نہیں تھے، لیکن تاریخ میں لکھا ہے، ایک حکایت لکھی ہے کہ جون پوری نے جب اس کو پر وار کیا اور وہ 2 لاکھ ہوا نا، اس کا دل باہر آ گیا راجہ کا. آپ حیران ہوں گے، وہ کتابیں بتاتی ہیں کہ جون پوری کی جب نگاہ اس کے دل پر پڑی جو اس کے سینے سے باہر آ گیا تھا، اس دل کے اوپر اس مورتی کی شبیہ بنی ہوئی تھی جس کی وہ راجہ پوجا کرتا تھا. جون پوری ہل گیا یہ دیکھ کر. اس نے کہا جب معبود باطل کے عبادت کا، پوجا کا یہ حال ہے تو سچے خدا کی عبادت کا کیا عالم ہونا چاہیے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ویسے جون پوری سے اختلافات اپنی جگہ، لیکن غور طلب بات تو ضرور ہے. آج آپ اور ہم کتنے ہیں جو سجدے میں پڑھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، ہر حرف مخرج سے نکلتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تئی دست و تئی دامن ہے. آخر کچھ تو ہے. اچھا آپ شاید مانے یا نہ مانے، مہدویہ نے لکھا ہے کہ اس کے بعد یہ جو راجہ کی اس نے حالت دیکھی، اس کے بعد مہدویہ کا کہنا یہ ہے کہ 7 سال تک، کتنا؟ 7 سال تک کوئی دانہ اور کوئی پانی کا قطرہ جون پوری کے حلق میں نہیں گیا. واللہ عالم بحقیقت الحال، یہ انہوں نے لکھا ہے، ہاں وہ جانے. البتہ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس پر استغراق کی حالت چھا گئی تھی. اب آپ شاید پریشان ہیں، استغراق کیا ہوتا ہے؟ اگر دھیان دیں تو شاید سمجھ ہے مشکل. آپ کو یاد ہوگا میں نے ابتدا میں اس کے حالات میں بتایا تھا کہ یہ شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوا تھا، اور پھر حضرت دانیال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خلاف بیعت آگے کرنے کی بھی اجازت دی تھی. یہ پیر تو تھا،
پیری کا جو سلسلہ ہوتا ہے یہ تصوف کہلاتا ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ یاد رہے ان راہوں کی کچھ اپنی اصطلاحات ہیں۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی 42 اصطلاحات لکھی ہیں۔ کتنی؟ 42۔ اور آگے حضرت نے لکھا ہے 40 لکھنے کے بعد 2 سے پہلے حضرت نے لکھا ہے کہ تصوف کی اصطلاحات کو سمجھنا آسان کام نہیں۔ جو ان راہوں کے راہی نہیں ہوتے ہیں انہوں نے پھر ان راہوں کے راہیوں پر کفر کے گولے مارے ہیں، اس لیے کہ ان کی سمجھ سے اوپر ہوتا تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ استغراق اس تصوف کی ایک اصطلاح ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ سمجھ سکیں، جو تصوف کی راہیں چلتے ہیں نا، چلتے چلتے تصوف کی راہوں پر ایک منزل آتی ہے کہ چلنے والے راہی پر ایک حال چھا جاتا ہے۔ وہ ایسا حال ہوتا ہے کہ اس کو ما سوا اس پاک ذات کے جمال جہاں آرا کے کوئی شے نظر نہیں آتی۔ اس کو استغراق کہتے ہیں، اور یہ ہر ایک کا نصیبہ نہیں ہوتا۔ آپ شاید نہ مانیں یا نہ سنا ہو، آپ نے، میں نہیں جانتا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاک سینے پر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مارا تھا۔ اچھا، آپ حیران ہوں گے، حضرت عمر فرماتے ہیں حضور نے اپنا پاک ہاتھ میرے سینے پر مارا، میرا حال یہ ہو گیا کہ مجھے ایسا خوف چھایا کہ میں گویا خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے یہ حضور کی ہاتھ کی برکت تھی کہ حضرت عمر مقام استغراق پہ جا کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ہر ایک کا نصیبہ نہیں ہوتا۔ آگے اکابر نے لکھا ہے حضور سامنے تھے، ورنہ یہ لمحہ آ سکتا تھا کہ دماغ کام چھوڑ جاتا۔ اس پاک ذات کو برداشت کرنا یا اس کی تجلیات کو برداشت کرنا آسان کام تو نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ نے فرمایا ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہم سب کو دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ تو بہرحال یہ تو میری باتیں تو ختم ہوتی نہیں، جون پوری کے باقی واقعات آئندہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ابھی یہ موضوع ادھورا ہے، سنتیں پڑھ لیں آرام سے۔